بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر تم عورتوں کو طلاق دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تندرست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ آیت میں مہر کے چند مسائل کا بیان ہے۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے مراد ہم بستری کرنا ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اسی کے حکم میں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہوگا، بشرطے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔ اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا، شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا یعنی سوٹ دینا واجب ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں اسی کا بیان ہے، اور اگر جوڑے کی جگہ اس کی قیمت دے دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی ہو، اس کو تو جوڑا دینا واجب ہے، اور اس کے سوا ہر مطلقہ کے لیے مستحب ہے۔ وعلی الموسع قدرہ، امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد و عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا بھی اعلیٰ درجے کا ہو، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا معمولی درجے کا ہو، اور ایک مالدار ہو اور ایک محتاج تو جوڑا درمیانے درجے کا ہو۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں 6 چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا، مثلا 10,000 تھا تو 5,000 مہر دینا ہوگا۔ نمبر 2، اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو جائز ہے۔ نمبر 3، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ و عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک و مکارم اخلاق کی ترغیب ہے۔ نمبر 6، آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور و اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے۔ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے بعد
ان کے دوران نماز کی تاکید فرما دی۔ گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگرانی کرو۔ اس نگرانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، یہ سب داخل ہے۔ درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے، نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ قوموا للہ قانتین، بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑے ہوا جائے، لہذا کھڑے ہونے کے لیے ایسے طریقے ممنوع ہیں جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا۔ نماز میں گفتگو کرنا بھی اسی آیت سے منسوخ ہے کہ نماز کے اندر گفتگو وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ